السلام علیکم، نائن ٹی وی انٹرنیشنل پروگرام آج مبارک کے ساتھ ناظرین، آئے دن کوئی نہ کوئی میسج آتا ہمیں. کل بھی ایک میسج آیا اور میرا 2-4 دن پہلے بھی اسی طرح کے میسج آتے ہی رہتے ہیں. پھر ہوتا یہ ہے کہ اخلاقی طور پہ ہمیں ان سے بات چیت کرنی پڑتی ہے. کئی دفعہ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا کیونکہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں. اور سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ قادیانی ہیں. پھر یہ جو کل والی بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں میسج لکھتے ہیں ان کے لیے یہ میں پہلا حصہ ہے جس میں کوئی بات چیت کروں گا. اچھا، یہ لوگ میسج لکھ کے تو یہ پوچھیں گے جناب، جس طرح میں نے بتایا کہ آپ قادیانی ہیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم احمدی ہیں. قادیان ایک شہر کا نام ہے یہاں. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جب ان سے پوچھا جائے جی فرمائیے کیا آپ کی خدمت کر سکتے ہیں، تو دوسرا جواب ہوتا ہے کہ میں قادیانی ہونا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا جی. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ قادیانی بھی کوئی لوگ ہیں. تو اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ احمدی کہتے ہیں ان کو نا. پھر میں نے ان سے پوچھا جناب کہ آپ کیوں احمدی ہونا چاہتے ہیں، اور وہ کہنے لگا مجھے یہ احمدی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. میں نے کہا جو احمدیوں کے بانی ہیں ان کا نام کیا ہے، تو وہ ٹھیک طرح سے اسے معلوم نہیں تھا. پھر جو موجودہ خلیفہ وقت ہے ان کا نام بھی ان کو نہیں آتا تھا. اتنا پتا تھا کہ وہ لندن میں ہے. یہ لوگ جو ہمیں میسج لکھتے ہیں ان کے لیے میرا بڑا ایک اہم میسج ہے کہ پہلے آپ لوگ جو بھی کچھ احمدیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ ریسرچ کریں آن لائن جا کے. اب ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ کسی راستے پہ نکل پڑیں اور آپ کو راستے کا بھی پتہ نہ ہو اور منزل کا بھی پتہ نہ ہو. ظاہر ہے آج جدید دور ہے. جو لوگ بھی سفر بھی کرتے ہیں وہ بھی گوگل میں دیکھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں کہ کتنی دیر لگی، کیا حالات ہوں گے. تو مذہب تو بہت دور کی بات ہے کہ آپ کسی فرقے کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں جاننا ہو. اور جب تھوڑی سی ان سے بات چیت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ تو کسی چیز کا ان کے پاس علم نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ ہماری احمدیت کا علم نہیں ہوتا، ان کو اسلام کا بھی علم نہیں ہوتا. پر پاکستان کے حالات کے بارے میں آپ سب کو علم ہے کہ وہاں پہ کچھ قوانین ایسے ہیں اور لوگ جو ہے تبلیغ نہیں کر سکتے. جو کتابیں ہیں ان پہ پابندی ہے. مگر اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آن لائن جائیں، وہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. MTA دیکھیے، وہاں پہ آپ کو پروگراموں میں خطبات میں کافی چیزیں مل جاتی ہیں جو آپ کی رہنمائی کر سکتی ہیں. جو میں نے پھر تحقیق کی کہ کیا مقصد ہوتا ہے ان لوگوں کا، کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ ایک دم اپنا کہتے جی ہم احمدی ہونا چاہتے ہیں. پھر اس سے میں نے پوچھا، کہنے لگا ایک صاحب تو یہ کہنے لگے کہ یہ چناب نگر کے اندر ایک ربوہ شہر ہے وہ احمدیوں کا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا. ایسے بھی لطیفے ہوتے ہیں. خیر، کسی سے بھی کوئی اگر بات کی جائے تو ان کو یہ بھی علم نہیں ہوتا. وہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی احمدی یہاں پہ ہمیں جو ملتے ہیں وہ بات نہیں کرتے. سب سے پہلی چیز یہ ہے جو میں نے پہلے بتائی کہ قوانین ایسے ہیں. دوسرا یہ کہ اس میں شرارت بھی ہوتی ہے لوگوں کی. لوگ شرارت بھی کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے احمدیوں کے لیے پھر ایک نئی پریشانی بن جاتی ہے. تو ایک تو ملک کے قوانین کا مسئلہ ہے. ایک کوئی مخلص آدمی کم ہی ہوتا ہے جو معلومات لینا چاہتا ہو. وہ پہلے خود ریسرچ کرتا ہے، خود پتہ کرتا ہے، خود چھان بین کرتا ہے، پھر کہیں جا کے وہ رابطہ کرتا ہے. تو اس کو پھر ظاہر ہے اسی طرح جواب بھی دیا جاتا ہے، اس سے بات چیت بھی کی جاتی ہے. جو لوگ سیریس ہوتے ہیں ان کا نمبر لے کے، میرے ایک دوست ہیں امریکہ میں، ان کو میں دے دیتا ہوں کہ ان سے بات چیت رکھیں. اور پھر جب انہوں نے بھی ایک دفعہ مجھے یہی بتایا کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ اس چکر میں ہے کہ باہر آنا چاہتے ہیں. ان کو مولویوں نے ایسا وہ سبق دیا ہوا ہے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں یہ آپ کو دولت بھی دیں گے، آپ کو ویزا بھی لگوا کے دیں گے، جرمنی میں لے جائیں گے، انگلینڈ میں لے جائیں گے،
اور یہاں لے جائیں گے وہاں لے جائیں گے، اس طرح کے مولوی ان کو جو غلط سبق دیتے ہیں یہ باقی سمجھ جاتے ہیں۔ جس طرح یہ مولویوں کی بات آنکھیں بند کر کے سن لیتے ہیں، جو دوسرے حصے میں آپ کو پتہ چل جائے گا تو یہ کہتے ہیں جناب کہ احمدی جو ہے وہ بہت امیر لوگ ہیں، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، ایک دوسرے کا خیال ہم رکھتے ہیں اور یہ ایک اسلامی تعلیمات بھی اور انسانیت بھی سبق دیتی ہے اور اخلاقیات بھی سبق دیتی ہے۔ اب آپ لوگ اگر تو مذہب تبدیل کر رہے ہیں کہ کسی طرح دوسرے ممالک میں چلے جائے تو پھر بڑا کمزور مذہب ہے آپ کا، اس کا مطلب پھر آپ کو اپنے مذہب کا بھی علم نہیں، تو آپ نے دوسرے مذہب یا فرقے میں جا کے کیا کریں گے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ تو مجھے وہ جو دوستوں کو میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے ان میں سے کسی نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جس کے حالات بہت خراب ہوتے ہیں ان کو یہ کہہ دیتے آپ ایسا کریں کہ آپ احمدی ہو جائیں اور پھر شاید آپ کو پیسے پوسے ملنے شروع ہو جائیں، آپ کے اخراجات جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے احمدی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے کیس بھی سامنے آتے ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ نہ تو احمدی کسی کو جرمنی لے کے جاتے، جرمنی اگر آپ نے جانا ہے تو وہاں جرمن ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کرے، انگلینڈ جانا تو انگلینڈ ایمبیسی کے ساتھ رابطہ قائم کرے، اور نہ کوئی دولت دیتے ہیں نہ کوئی پیسے دیتے ہیں۔ جو پیسے دیتے ہیں مگر ان لوگوں کو جو اس کے ضرورت مند ہو، جن کو ضرورت ہو ان کی مدد کی جاتی ہے۔ وہاں پہ نہ تو رنگ نسل کوئی چیز نہیں دیکھا جاتا۔ اور جہاں تک آپ پاکستان کی بات کریں، میں نے پچھلے دنوں ہی بتایا تھا کہ اکثر لوگ جو ہے ہمارے ساتھ رابطہ قائم کرتے ہیں، ان کے لیے یہی پرابلم ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہم نائب ٹی وی انٹرنیشنل سے یوٹیوب والے سارا پیسہ ہمیں دے رہے ہیں، وہ لوگ ہمیں لکھتے رہتے ہیں بس ہمیں بھیجیں پیسے، ہمارے لات ٹھیک نہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے وہ مسائل ہیں۔ تو ان چیزوں کے لیے میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہمارے پاس بھی اتنا بجٹ نہیں ہوتا، ہم مدد کر دیتے ہیں مگر جس طرح یہ لوگوں کے مسائل ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور ساتھ محنت کریں، دعا کے ساتھ محنت بھی کرنی چاہیے۔ جو شارٹ کٹ زندگی یا شارٹ کٹ راستہ آپ ڈھونڈتے ہیں وہ کافی مشکل ہے، اس میں فراڈ، بے ایمان، یہ وہ سب، وہ لوگ کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ کوئی کام ڈھونڈیں، اور جس نے بھی کوئی مذہب کے بارے میں پوچھنا ہے پہلے وہ خود ریسرچ کرے، پہلے اپنا پتہ کریں کہ اسلام کیا ہے، اور پھر آپ کو جب صحیح اسلام کا پتہ چل جائے گا پھر حقیقی اسلام کا بھی پتہ چل جائے گا کہ واقعی آج حقیقی اسلام جو ہے وہ احمدیت ہے۔ ناظرین دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے پاکستان کے جو لوگ ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں چاہے وہ کہیں پہ بھی آئے ہوئے، جو یورپ میں رہتے ہیں پاکستانی، وہ بھی کئی جگہ سے میرے علم میں ہے کہ یہاں آتے ہیں اور احمدیوں کی کیس کروا دیتے ہیں۔ وہاں پہ ان کو وہ ختم وہ یاد نہیں رہتی، ان کو وہ جو مخالفت ہوتی ہے وہاں پہ وہ یاد نہیں رہتی۔ اور میں ایک دفعہ خود ایک عدالت میں موجود تھا جرمنی کی، میں نے شاید پہلے ذکر کیا ہوا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کا ایک کیس آیا تھا اور میں حیران رہ گیا اس کی باتیں سن کر۔ جس طرح جعلی طریقے کے ساتھ ان کو علماء نے بتایا 2 نمبر طریقے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، وہی 2 نمبر طریقہ یہ پھر استعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ اس وقت بتا رہے ہوتے کہ سب سے زیادہ جو بہترین احمدی ہیں وہ ہم ہیں۔ کوئی اس بندے کو علم نہیں تھا، جب جج نے چند سوالات کیے تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور اس کی ایک اور بات قسمتی یہ کہ جہاں کا وہ ذکر کر رہا تھا اسی علاقے کا، اسی حلقے کا، اسی ایریے کا میں خود رہنے والا تھا۔ تو وہ پھر جج نے میرے سے پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے مکمل طور پہ۔ تو اس طرح لوگ جو ہیں اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے مذہب یا جو بھی طریقہ کار اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کاش یہ صحیح اسلام کو سمجھتے تو ان کے مسائل ویسے ہی حل ہو جاتے، ویسے ان کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو جاتی، مگر اس طرف ان لوگوں نے توجہ نہیں دی۔ اور یہ جو طریقہ کار ہے ہمیں لکھنے کا، وہ ایسے لوگوں سے میں بڑے ادب اور معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمیں نہ لکھا کریں، اور سب سے پہلے آپ کو
خود ریسرچ کرنی چاہیے، خود پتہ کرنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ آپ احمدیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ فوری طور پر ہمیں لکھ دیتے ہیں جی کوئی احمدی ہے جس سے ہم نے ملنا ہے۔ بھی آپ خود دیکھیں کہ آپ کی اگر نیت صاف ہوگی تو اللہ تعالیٰ خود بخود راستے کھولتا جائے گا، اور جب آپ کوشش کریں گے تو ہر چیز مل جاتی ہے، مگر نیت کا مسئلہ ہوتا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے۔ میں سب پہ نہیں یہ کہتا، مگر اکثر لوگ ایسے ہی ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں ہوئے، چند ایک ایسے ہیں جو مخلص ہیں اور جو احساس کرتے ہیں، جو احترام کرتے ہیں، جو عزت کرتے ہیں، تو زیادہ جو میں نے دیکھی ہے وہ اس طرح کی ہے۔ ناظرین ایک بریک لے گئے، بریک کے بعد احمدیوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مولویوں کو برا بھلا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اس طرح کے پروگرام چلتے ہیں۔ آج ان کے مولوی سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مولویوں کے بارے میں۔ سبسکرائب کریں جی۔ ایک مولانا صاحب ہیں جن کا نام ہے مولانا طارق جمیل جی کہتے ہیں کہ اپنے بیان میں بہت سی باتیں اپنی طرف سے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہوتی، تو کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ یا مولانا صاحب جواب دینے لگے ہیں۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں یہ ان کے بیانات اچھے بیانات ہوتے ہیں، اچھے بیانات، ان کی تقریریں اچھی تقریریں ہوتی ہیں، آپ سنیں۔ لیکن ان کے بیانات کے اندر اور ان کی تقریروں کے اندر بہت ساری ایسی باتیں جو جس سوال میں لکھا گیا، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف۔ اب مثلا بلکہ آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ حضرت صاحب کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس میں یہ اپنی طرف سے باتیں شامل نہیں کرتے ہیں، کوئی بیان ایسا نہیں، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے ان کے بہت سارے بیانات سنے، کوئی ایک بیان بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی ہوگی جو کہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی۔ مثلا ایک دس ایسا تھا، مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے میں پاکستان میں ایک پروگرام میں گیا، مجھے میرے جاننے والے دوست مجھے اس پروگرام میں لے کے گئے، اس وقت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم تھا میں، تو چھٹی میں گیا ہوا تھا پاکستان، تو مجھے کچھ لوگ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں لے کے گئے، میں نے ان کا بیان سنا، اس بیان کے اندر انہوں نے ایک معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ بیان کیا، وہ معجزہ اس میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے، مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا، اس کو ذبح کیا، سالن تیار کیا گیا، اور کچھ آٹا تھا تھوڑا سا گندم جو کا، اس کے ساتھ روٹیاں پکائی گئی، وہ کھانا اتنا سا تھا کہ تھوڑے سے صحابہ کرام اس کو کھا سکتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو آپ نے کیا کیا، سارے صحابہ کرام کو بلا لیا کہ آؤ بھی آج فلاں صحابی کے گھر میں دعوت، گھر والے پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالن میں برکت کی دعا کی، اور وہ جو آٹا تھا روٹیاں جو پکائی جا رہی تھی اس میں برکت کی دعا کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ یہ رونما ہوا کہ جو کھانا چند لوگوں کے لیے تھا وہ سینکڑوں صحابہ کرام کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ معجزہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب یہاں تک واقعہ درست ہے، لیکن مولانا طارق جمیل صاحب کو یہاں تک یہ واقعہ جو ہے بیان کرنا یہ ہضم نہیں ہوا۔ اصل میں یہ بعض علماء کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک وہ ایسی چیز بیان نہ کریں کہ جس سے مجمع پر اثر ہو، مجمع جو ہے وہ ان کی باتوں پہ داد نہ دے، اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے۔ تو انہوں نے آگے جو بیان کی، جو اپنی طرف سے جو چیز ایڈ کی انہوں نے، جو کتاب اللہ میں سنت رسول میں نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے خود سنا اپنی کانوں سے، کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جب گوشت کھا رہے تھے تو صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کو الگ کرتے جاؤ، ایک جگہ پہ الگ رکھتے جاؤ، چنانچہ ان ہڈیوں کو الگ رکھا گیا۔ جب سارے کے سارے لوگ کھا کے فارغ ہو گئے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگی، پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھنے لگا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے بکرے کے، جس بکرے کو ذبح کیا گیا تھا اس بکرے کے اعضاء بننے لگے، اس کے پاؤں، اس کے ہاتھ، اس کی گردن، اس کے، اور پلک جھپکتے ہی کیا ہوا کہ وہ بکرا جس کو ذبح کیا تھا وہ بالکل زندہ ہو کر وہ صحابہ کرام کے سامنے آ گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جس کا کسی حدیث کی کتاب کے اندر ذکر نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں، واللہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیسی کیسی چیزیں بیان کرتے ہیں یہ۔
میں بس وہ بات کر کے اپنا درس ختم کرتا ہوا آتا. ایک کلپ میرے پاس، ویڈیو کلپ میرے پاس بھیجا، یا آڈیو کلپ تھا شاید، میرے پاس کسی نے واٹس ایپ پہ بھیجا. اس میں حضرت صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گیا. میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ میں حضرت آمنہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، ان کی قبر کو دیکھوں. چنانچہ آپ میں سے شاید کسی نے دیکھا ہوگا، وہ کلپ سنا ہوگا. چنانچہ میں اس کو تلاش کرتے 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 آخرکار پہنچ گیا ایک جگہ پہ. تو وہاں سے مجھے پتا چلا کہ قبر تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بڑا ہی دشوار گزار راستہ ہے، پہاڑی راستہ ہے، اور وہاں تک کوئی جاتا بھی نہیں. تو ہم ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوئے تھے، تو ایک بدو آیا وہاں پر جس کے پاس یہ 18 تھی. تو میرے ساتھ جو شخص تھا، یہ مولانا بیان کر رہے ہیں، اس کو میں نے کہا کہ جاؤ اس بدو سے پوچھ کے آؤ کہ قبر کہاں ہے حضرت آمنہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی. تو اس نے جا کے اس بدو سے پوچھا، تو اس بدو نے کہا کہ کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل یہ گاڑی میں موجود ہیں، تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں قبر کو. تو وہ اتر کے آیا، کہنے لگا آپ مولانا طارق جمیل ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا ہاں بالکل میں مولانا تھا. تو اس نے مجھے گلے لگا لیا. تو اب دیکھیں یہ کس طرح کہانی بن رہی، سٹوری کس طرح سے تشکیل پا رہی ہے. کہتے ہیں میں نے اس بدو کو کہا کہ آپ مجھے حضرت آمنہ کی قبر پہ لے کے جائیں. اس نے کہا کہ میں ویسے تو نہیں جاتا اور نہ کوئی راستہ، لیکن چونکہ آپ طارق جمیل صاحب ہیں، آپ نے مجھ سے مطالبہ کہ تو آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا. تو وہ جناب لے کے جانے لگا. پہاڑی راستے تھے، ادھر ادھر بڑے مشکل راستے تھے. آخر کار ہم قبر پہ پہنچ گئے. اوکے، قبر پہ جانا یہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مولانا صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب میں قبر پہ پہنچا تو میرے اوپر جو کیفیت طاری ہوئی، سیدہ آمنہ کی قبر پہ جا کر جو میرے اوپر کیفیت طاری ہوئی اور جو ہیبت طاری ہوئی، یہ ہیبت خانہ کعبہ کے اندر بھی میرے اوپر طاری نہیں ہوئی. واللہ یہ ان کے الفاظ ہیں. خانہ کعبہ میں بھی میرے اوپر وہ ہیبت طاری نہیں ہوئی جو ہیبت سیدہ آمنہ کی قبر پہ میرے اوپر طاری ہوئی. اب آپ یہ کہہ کر لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ کس بات کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں آپ؟ بھی اللہ کا خوف کریں. آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کیفیت اور جو ہیبت کسی کی قبر پہ آپ پر طاری ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر طاری نہیں ہو سکتی. آپ لوگوں کو قبروں کی طرف دعوت دے رہے ہیں. اور یہی وہ صاحب، میں کیا کیا بیان کروں، میں نے بہت کچھ سنا ہے یہ. ہاں جی، ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑا جھوٹ. جی المہم یہ ہے میرے بھائیوں، بات ختم کرتا ہوں. یہ کہانیاں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن بھائی نے جو سوال کیا ہے کیا ان کا بیان سننا چاہیے؟ دیکھیں، عام لوگ جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جب وہ اس طرح کی کیسٹیں، اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کی آڈیوز جب سنیں گے، سی ڈی سنیں گے، تو وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کیا تو یقیناً صحیح کہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ گمراہی پھیلتی چلی جائے گی. تو اس لیے وہ عالم یا وہ شخص جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح چیزیں بھی بیان کرتا ہے، غلط چیزیں بھی بیان کرتا ہے، آپ اس کے بیانات نہ سنیں، آپ اس سے گریز کریں. ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے کہ آپ اس علم کی روشنی میں فرق کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بات درست ہے، یہ بات غلط ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سن سکتے ہیں آپ. ویسے تو دیکھیں، حق بات جو ہے اگر شیطان سے بھی ملے تو قبول کر لینی چاہیے. آیت الکرسی کے بارے میں کس نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سوئیں تو شیطان قریب نہیں آ گیا؟ کس نے بتایا تھا؟ یہ شیطان نے کہا تھا. ٹھیک ہے، تو حق بات اگر مولانا طارق جمیل اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں حق بات بیان کرے، واللہ میری سر آنکھوں پر، واللہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، سر آنکھوں پر ہے میرے. لیکن اگر وہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو میرے نزدیک مولانا صاحب کی اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میں اگر علم کی روشنی میں فرق کر سکتا ہوں تو میں سن سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ میں سے کوئی شخص علم کی روشنی میں اچھا ناظرین، یہ میں نے اس لیے آپ کو آج آڈیو سنائی، مولانا صاحب کی تصویر لگا دیں گے، باقی مولانا طارق جمیل کو تو سب جانتے ہیں کہ کہانیاں، یہ کہانیاں لوگوں کو سناتی ہے، اور اس میں ایسی ایسی کہانیاں ہیں
یہ طارق جمیل نہیں، آپ کو اکثر مولوی ایسے ہی ملیں گے جو کہانی سناتے ہوں گے، خود وہ تیار کرتے ہیں یہ چیزیں یا ان کے بڑوں نے تیار کی، وہ آگے سے آگے چلتی گئی، کوئی غوث پاک کی کہانیاں سنا رہا ہے، کوئی کسی کی سنا رہا ہے، کوئی کسی کی سنا رہا ہے، اور اب اس مولوی کو یہ پتا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ کیا جھوٹ بول رہا ہے یہ دوسرے مولوی کو پتا ہوگا، ان کو ایک دوسرے کا پتا ہے کیا کیا جھوٹ بول رہا ہے۔ مگر اگر آپ نے سچ سننا ہے، اگر آپ نے حقیقی اسلام کو پہچاننا ہے، تو جو آج جماعت احمدیہ کے سربراہ ہیں یا پہلے خلفاء گزرے ہیں ان کے پروگرام دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، وہی ملے گا جو اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی چیزیں سامنے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہے کہ بالکل سچ بیان کیا جائے گا۔ یہاں پہ فرق یہ پڑ جاتا ہے کہ اگر مولوی کہانی نہ سنائے تو بیچارے کا سلسلہ کیسے چلے گا، سسٹم کیسے چلے گا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آج۔ اور مولوی پہ کہانیاں سنا کے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اب اس کی باتیں جا کے دوسرا مولوی کہے گا، مدنی کہے گا، دوسرا کہے گا، تیسرا کہے گا، مگر حقیقت جو ہے وہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہی ہے کہ اگر آپ نے صحیح اسلام دیکھنا ہے تو وہ احمدیوں میں دیکھیں گا۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کل ملیں گے نئے پروگرام میں، جڑے رہیں نائب نیوز ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں۔